ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی۔ دونوں قائدین کا اس عزم کا اعادہ کہ غیر ملکی پشت پناہی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ ملاقات میں چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزراء سید محسن رضا نقوی، چودھری صالح حسین، اعظم نذیر تارڑ، خالد حسین مکسی اور عبدالعلیم خان بھی موجود تھے۔ پاکستان میں امن دشمنوں کے وار، اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 36 زخمی ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کارروائی ہندوستانی حمایت یافتہ افغان طالبان کی پراکسی فتنہ خوارج کی جانب سے کی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے دھماکے کے مقام سے شواہد اور نادرا کی ٹیم نے خودکش حملہ آور کے ڈی این اے سیمپل اکٹھے کر لیے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد نادرا ٹیم اپنی رپورٹ حکام کو بھیجے گی۔ ہر کے الیکشن سے پہلے کلیئر تھا کہ اس قسم کے معاملات ہوں گے۔ طالبان بھارتی ایجنڈا ہے، اس پہ چل رہے ہیں، ٹھکانے لگایا جائے گا۔ سستی جنگ لڑے پاکستان کے ساتھ، اب وہ افغان طالبان کی مدد لینے پہ آ گئے ہیں۔ بھارتی اسپانسرڈ اور افغان طالبان کی پراکسی فتنہ خوارج کے بزدل دہشت گرد کا اسلام آباد کے سیکٹر G11 کچہری پر خودکش حملہ، متعدد شہری موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ خودکش حملہ آور پیدل اسلام آباد کچہری تک پہنچا، لیکن سخت چیکنگ کی وجہ سے اندر نہ جا سکا۔ 10 سے 15 منٹ گیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا جیسے ہی پولیس کی ایک گاڑی باہر پہنچی، خارجی خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ قریب سے گزرتے وکیل اور قائل دھماکے کی زد میں آ گئے۔ تحقیقاتی اداروں کو دھماکے کے مقام سے خودکش حملہ آور کا سر اور اعضاء ملے ہیں۔ دھماکے سے قریب کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا۔ ٹیمز اسپتال لائے گئے متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ اسلام آباد کے کچہری چوک پر خودکش دھماکہ، زخمی شہریوں کا دہشت گردوں کو پیغام، کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف پوری قوم یکجا ہے۔ زخمی بچے کی والدہ نے کہا وہ بھی ہمارے دشمن بن گئے جن کو ہم نے کھانا دیا، رہنے کو جگہ دی۔ جب تک کلمہ پڑھنے والے اس ملک میں زندہ ہیں پاکستان ہمیشہ فتح یاب رہے گا۔ پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اپنا پاکستان ہے، ہمیں اپنے پاکستان میں امن چاہیے۔ ہم یہ بغارت کو پیغام دے دیتے ہیں کہ اس کو باز آ جائے، اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک دم دھماکہ ہوا ہے اور بندہ بھی ایک گڈا بیچ میں تھا۔ وہ بھی ساڈے دشمن بن گئے نے، جنہاں نو اسی کھانا بھی کھلایا، انہاں نو پناہ بھی دتی ہے، وہ بھی ساڈے دشمن نے۔ تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں متحد ہو کے اس سے دشمن کے نسور کو ختم کرے۔ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے خلاف کر رہے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں کر رہے۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا پاکستانی زندہ رہے گا نا تو پاکستان ان سے جیت۔ کیڈٹ کالج وانا میں موجود تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 3 افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ دہشت گرد حملے میں 3 سپاہی شہید ہوئے، 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے تینوں خارجی کالج کی ایک عمارت تک محدود کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اب جامع طریقے سے انجام کو پہنچایا جائے گا۔ آخری خوارج کو جہنم واصل کرنے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ حملے کے وقت 525 طلبہ سمیت 650 افراد کالج میں موجود تھے۔ گزشتہ روز افغان خارجیوں نے کالج کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کر کے 2 خارجیوں کو موقع پر ہلاک کیا۔ وانا کیڈٹ کالج سے ریسکیو کیے گئے کیڈٹس کا کہنا ہے پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی، الحمدللہ سب محفوظ ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے فتنہ خوارج کے شرپسندوں کو فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ کیڈٹ کالج 8 کلاس سٹوڈنٹ یم میشي کې نن فان باندې حمله وشوله دا کې پاکستان آرمی د میشي ډېره قرباني وکړله ماشاءالله میشي ټول سټوډنټ محفوظ پاکستان آرمی زندہ باد۔ میرا نام رومان خان ہے،
اور میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ دہشت گردوں کا سامنا ہوا تھا، کیڈٹ کالج پر حملہ کیا تھا، ہماری فورسز کی بروقت کارروائی پر دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ 5 بجے دہشت گردوں کی طرف سے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا گیا، جس میں ہماری پاک فوج کی بروقت کارروائی میں دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ I belong to a humble family from Waziristan. I study in class 2nd year. The Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Payindabad. اسلام آباد کچہری پر حملہ کرانے والا نتائج بھگتے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے حملہ آور دوسرے ملک سے ہوا تب بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے، شواہد فراہم کر دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کچہری پر خودکش حملے کے مقام کا دورہ کیا، واضح کیا 2 ہفتے بعد کوئی بھی گاڑی ایم ٹیگ کے بغیر اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اس کی چیکنگ ہوتی ہے تو وہ اندر نہیں جا سکا، تو اس نے پھر نیکسٹ ٹارگٹ جو پولیس کی گاڑی کو بنایا۔ کل وانا میں ایک وہیکل بورن سوسائڈ بومر تھا جس نے انٹری پوائنٹ پہ آ کے پھٹا، وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، وہ افغانی ہے۔ جو رات بھی ان کی کمیونیکیشن چلتی رہی ہے وہ افغانستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے رہے۔ جو اٹیک ہے اس میں افغانستان ڈائریکٹلی ملوث ہے۔ ہم نے پہلے کئی دفعہ افغانستان کو ایویڈنسز دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم بالکل کلیئر ہیں کہ افغانستان کو اس سلسلے میں ہر صورت ان کو روکنا پڑے گا۔ جو اس میں ملوث ہیں، چاہے یہاں پہ لوکل لوگ ہوں گے، دوسرے ملک سے لوگ ہوئے، ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے، یہاں تک نہیں ہوگا۔ اور ہمارا بالکل کلیئر میسج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ کے پی کے میں دہشت گرد ہیں یا بلوچستان میں، ان کی فنڈنگ انہوں نے 3 گنا بڑھا دی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ کہتے ہیں سوموٹو کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر آئینی بینچ پر اتفاق کیا گیا تھا۔ 26ویں ترمیم کے بعد کہا گیا عدالت کے اندر عدالت بنا دی، نظام چلتا نظر نہیں آتا۔ کچھ معاملات ایسے تھے جو آگے بھی آتے رہیں گے۔ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن بورڈ رکھا۔ ان کے کہنے پہ ہم نے آئینی عدالت کے قیام کی بجائے آئینی بینچز کے قیام پہ اتفاق کیا اور پھر وہ ترمیم پاس ہوئی۔ 184 کو جب ڈسکس کیا تاریخ کے جھروکوں میں گئے، ایک اختیار جو کہ دنیا کی بہت ساری جورسڈکشنز میں نہیں ہے، جسے ہم سوو موٹو کہتے ہیں اور جسے سن کے اچھے خاصے لوگ جو ہے ان کے پسینے جاری ہو جاتے ہیں۔ سوو موٹو کی نظر کبھی کوئی وزیر اعظم ہو گیا، کبھی کوئی سرکاری ملازم ہو گیا، اداکار یا اداکارہ ہو گئے، اور کبھی ملک کی یا معاشی نظام ہی بٹھا دیا سوو موٹو نے۔ جو سوو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا، سے ختم کیا گیا ہے۔ جس کی ٹرانسفر کے اوپر جو تجاویز آئی اور اس کا جائزہ لیا گیا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے۔ 5 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئینی عدالت سے ہوں گے، وہ کمیشن تبادلہ کرے۔ اس تبادلے کے بعد اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں، سندھ کی بجائے بلوچستان کی بجائے لاہور میں نہیں کام کرنا یا لاہور کی بجائے پشاور میں نہیں کرنا، تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ پھر یہاں سے اعتراض آئے جو عدالت کے اندر ایک ایسی عدالت بنا دی ہے، یہ نظام چلتا نظر نہیں آتا۔ کئی دفعہ ایسے سینسٹیو آئینی معاملات آئے جو آگے بھی آتے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 27ویں ترمیم کو باکو ترمیم کا نام دے دیا۔
چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم باکو میں بیٹھ کر ترامیم کرا رہے ہیں. ہم باکو ترمیم کو نہیں مانتے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا مرد آہن جب جیل سے نکلے گا تو یہ عدالتیں ختم کر دیں گے. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر ملک میں بیٹھ کے باکو میں بیٹھ کے وہ اپروول کرا رہا ہے. اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. اس باکو ترمیم کو اس صبح بینور کو ہم نہیں مانتے. عوام نہیں مانتے. اسپیکر نہیں کرتا, کیا وزیر اعظم پھر نہیں کرتا؟ ہم اپنے آپ کے لیے قانون بنائیں اور اپنے آپ کو قانون کے محافظ کہتے ہوئے پھر اپنے آپ کو امیونٹی لے لیں. ہم عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ میں ڈائریکٹلی کوشچن کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں تبدیلی کیوں کی؟ آج کے بعد پاکستان سے آپ نے ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم کر دیا. یہ جہاں تک آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں, پرائم منسٹر اس کا پہلا چیف جسٹس لگائے گا اور پرائم منسٹر ان کے ججز لگائے گا اور وہ ججز 68 ایئرز تک ہوں گے unless and until they are 68 years old. اگر آپ پہلا بیچ رکھتے ہیں سیکنڈ بیچ کب آئے گا؟ اس لیے آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. یہ پروسیس بھی سراسر غلط ہے. آپ ہمیں سائیڈ لائن کر کے یہ پاور کرتے ہو کہ آپ کی سرکاروں کو ٹکاؤ مل جائے گا. ارے سرکاروں کو ایسا ٹکاؤ ملتا ہے کیا پارلیمنٹ اس قدر مضبوط ہوتی ہے؟ ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے, جس دن وہ نکلا وہی عدالت رکھے. مرد آہن جب آئے گا وہ جو لفظ کہے گا وہی آئے. ہمارے ڈی این اے میں ہی جمہوریت نہیں ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ہم صرف جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں. افغان جہاد لڑنے کے لیے تعلیمی نصاب بدلا گیا جس سے پرتشدد ذہنیت نے جنم لیا. اب میری دعا سے کچھ نہیں ہوگا, دوا کی ضرورت ہے. جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں ہم, لیکن جمہوری بنتے نہیں ہیں. ہمارا کلچر جمہوری نہیں ہے, ہمارا ڈی این اے جمہوری نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے اندر ریولوشن کا بڑے نعرے لگائے گئے. ٹیسٹ تھمپنگ ہوئی کہ جی پتہ نہیں کیا انقلاب لایا گیا ہے, اور جو ہے گلی محلے کے لیول کے اوپر جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گی. کہ 18ویں ترمیم میں ہماری ایک کمٹمنٹ تھی, امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ بھی دھوکہ دی ہے. اس ملک کے اندر افغان جہاد لڑنے کے لیے آپ کا تعلیمی نصاب چینج کیا گیا. آپ کے یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی اور متشدد ذہنیت جو ہے اس نے جنم لیا اس سلیبس کی وجہ سے. جہاں 2 یا 3 یا 4 یا 5 ہزار مدرسے تھے, اسلام آباد کے اندر اس وقت ہزاروں مدرسے ہیں اور سارے نجائز زمین پہ بنے ہوئے. اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں, قبضے کی زمین پہ بن رہے ہیں. میری دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, دعا کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم کے گھر آمد. وزیر اعظم نے مرحوم کے بڑے بیٹے عمران صدیقی اور اہل خانہ سے ملاقات کی. وزیر اعظم نے عرفان صدیقی کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اعظم نذیر تارڑ, عطا تارڑ اور محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم نے مرحوم کی سیاست اور ملک کے لیے مجموعی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا عرفان صدیقی شائستہ, بردبار اور اعلیٰ ظرف شخصیت تھے. عرفان صدیقی نے ملک کی فکری اور سیاسی تاریخ میں گہرا نشان چھوڑا. افسر شاہی کے نرالے انداز. ڈی سی لیا امیرہ بیدار نے خاتون ایم پی اے کو سیٹ نہ دی, خالی جگہ پر ڈرائی فروٹ کی ٹرے رکھ دی, لیکن ایم پی اے سمیہ عطا کو بیٹھنے نہ دیا. عوامی نمائندے سے بدسلوکی تھل جیپ ریلی کے موقع پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں ہوئی. سمیہ عطا ڈی سی لیا کے برابر بیٹھی تھی, لیکن ڈی سی صاحبہ نے انہیں اٹھوا دیا اور نشست پر ڈرائی فروٹ رکھوا دیے تاکہ سمیہ عطا بیٹھ ہی نہ سکیں. رکن پنجاب اسمبلی سمیہ عطا شہانی بلوچ نے ایکس پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے شکایت کر دی. لکھا ضلعی انتظامیہ کا ایک عوامی نمائندے کے ساتھ ایسا رویہ قابل مذمت ہے جس سے ان کا استحقاق مجروح ہوا. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے نشانے بازی میں مہارت عسکری تربیت کا بنیادی مقصد رہنا چاہیے. آئی ایس بی آر کے مطابق ملٹری کالج جہلم کی 100 سالہ تقریبات میں 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی.
ملٹری کالج جہلم کی 100 سالہ تقریبات 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی اختتامی تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت کالج کے کردار کو نظم و ضبط، قیادت اور حب الوطنی کی تربیت کا مرکز قرار دیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سینٹینری یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا اور یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکاء کی نشانے بازی کی مہارت کو سراہتے ہوئے کہا، نشانے بازی میں مہارت عسکری تربیت کا بنیادی مقصد رہنا چاہیے۔ انہوں نے کالج کی خدمات اور میراث کو خراج تحسین پیش کیا اور عالمگیریوں کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق مقابلے 1 اکتوبر سے 10 نومبر تک آرمی مارکمین شپ یونٹ جہلم میں جاری رہے۔ پاکستان آرمی نے تیسری انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ پاک فوج نے تمام 4 انٹر سروسز میچز میں کامیابی حاصل کی۔ چلاس میں شارع کراکرم پر لینڈ سلائیڈنگ سے 6 گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں، 2 گاڑیاں دریائے سندھ میں جا گریں۔ عینی شاہدین نے بتایا پہاڑی تودے اچانک گرے، گاڑیاں خالی تھیں اس لیے نقصان نہیں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر دیامر اور تحصیلدار کا کہنا ہے تمام مسافر محفوظ ہیں، 2 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں، ریسکیو کا کام جاری ہے۔ ایک بڑی لینڈ سلائڈنگ ہوئی، نیچے کچھ گاڑیاں کھلی تھی، پیسنجر وہ آلریڈی اتر چکے تھے، صرف ڈرائیور ادھر موجود تھے۔ پہلے ایک چھوٹا شاک اوپر پڑا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک الرٹ ملا، وہ سارے ڈرائیور چھلانگ لگا کے وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ ابھی تک کوئی کیجویلٹی ہمارے لیے رپورٹ نہیں ہوئی ہے اور 2 ہمارے پاس مائنر وونڈڈ ہے۔ 6 گاڑیاں اس ملبے کے زد میں آئی۔ پاکستان اور سری لنکا راولپنڈی میں پہلے ون ڈے میں مد مقابل ہیں۔ مہمان ٹیم نے 300 رنز کے تعاقب میں 5 وکٹ کے نقصان پر 183 رنز اسکور کر لیے ہیں۔ سری لنکا کو جیت کے لیے مزید 117 رنز درکار ہیں۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ کے نقصان پر 299 رنز اسکور کیے۔ پاکستان کی طرف سے مجموعی طور پر جو شاندار کارکردگی رہی وہ سلمان علی آغا کے 105 رن رہے، پھر حسین طلعت نے 62 رنز کا اضافہ کیا، فخر زمان نے 32، بابر اعظم نے 29 رنز کا اضافہ کیا۔ سری لنکا اس وقت 300 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ کر رہا ہے، 117 رنز مزید درکار ہیں۔ سری لنکا کے 5 کھلاڑی پویلین بلاک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔